الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده وأيدنا بأحمدا. أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین باتمکین، بزرگان عزیز، بالخصوص مولانا محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، سب سے پہلے تو عرض کروں کہ میری طبیعت ناساز ہے، لگاتار سفر بھی ہے اور بخار بھی ہے، جس کی وجہ سے اس سے پہلے جہاں پروگرام میں پہنچنا تھا، جس جلسے میں وہاں جانے میں تاخیر ہوئی، پھر وہاں سے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی ہے. تو آپ تمام سے سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں کہ کافی دیر سے آپ لوگ انتظار فرما رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، جتنی دیر ذکر مصطفیٰ کے لیے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، یہ خالی نہیں گیا ہے. انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، میں نے جس آیت مبارکہ کو قرآن پاک کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے خطبے میں، اس آیت مبارکہ میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے ایمان و اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ گئی ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ گئی ہے. دلیل کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دعویٰ کیا جائے اور دعوے کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے تو دنیا کہتی ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رات ہے تو اس کے رات ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اندھیرا ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ دن ہے تو دن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. اگر کوئی آسمان پہ کچھ چمکتا ہوا دکھ رہا ہے، آپ دلیل کے طور پہ کہہ رہے ہیں یہ چمک رہا ہے، چھوٹا ہے اس لیے ستارہ ہے. یعنی دلیل جو ہوتی ہے وہ دعوے کی دلیل ہوتی ہے. پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے. یعنی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر نے کہا فلاں بیماری ہے، دلیل کیا ہے؟ ٹیسٹ کرا لیے، معلوم ہو گیا، یہ دلیل اس کے ہاتھ میں آ گئی. یعنی کسی انسان نے مقدمہ دائر کیا، کسی کے خلاف دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کا قتل کر دیا ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ثبوت کے طور پہ موجود ہے، یہ دلائل ہے کہ یہ قاتل ہے. لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی چیز کا پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے
میرے محبوب تمہارے پاس روشن دلیل بن کر تشریف لائے۔ اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم برہان، میرا مصطفیٰ دلیل بن کے تشریف لائے۔ اب کس کی دلیل بن کے تشریف لائے؟ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ دعویٰ تھا کہ اللہ کریم ہے، اس کے کرم کی دلیل بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ دعویٰ تھا کہ اللہ غفور ہے، اس کی شان غفاری کی دلیل بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ دعویٰ تھا کہ اللہ ہی صاحب قدرت ہے، اس کی قدرت کی صورت بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اب یہ دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ شافی مطلق ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے۔ یہ سب دعوے ہیں، ان سب دعووں کی ایک دلیل ہے، وہ دلیل آمنہ کا لال ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ لوگوں سمجھ لو میں کریم ہوں، اور دیکھنا ہو میرا کرم تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھی، یقیناً تو کریم ہے، کیونکہ تو نے جس کو پیدا کیا وہ خود اتنا کریم ہے، تو جس نے خود پیدا کیا وہ کتنا کریم ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم کہ اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا کریم ہے تو نے جس کو پیدا کیا کہ وہ اپنے دوستوں پہ بھی کرم فرماتا ہے، دشمنوں پہ بھی کرم فرماتا ہے، پھول برسانے والوں پہ بھی ان کا کرم ہے، اور کچرا ڈالنے والوں پہ بھی ان کا کرم ہے، پھول بچھانے والوں پہ بھی ان کا کرم ہے، کانٹے بچھانے والوں پہ بھی ان کا کرم ہے۔ اب ہمارے اوپر کرم کیا ہے؟ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی ہے۔ رب کریم نے اپنے کرم کی صورت بنا کر مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اپنے کرم کی دلیل بنا کر مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اپنے اختیارات کی دلیل بنا کر مصطفیٰ کو پیدا فرمایا کہ جس کو پیدا کیا یہ اتنا کریم ہے، یہ دلیل ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ بھی کریم ہوگا۔ سمجھے آپ بات؟ اب آپ دیکھیں کریم کیسے ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ وہ کریم ہے تو کیسے کریم ہے؟ جن کے کرم کی کسی صورت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مکہ فتح ہوا، جب حضور مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمایا، اور ہجرت فرمانے کے لیے حضور نے ارادہ فرمایا، اور کبھی بھی حکم آ سکتا تھا کہ اب محبوب ہجرت فرمائیے، مکے سے چلیے مدینے کی طرف، کبھی بھی یہ حکم آ سکتا تھا۔ ان دنوں میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف تشریف لے گئے، اور جا کر میرے حضور نے حضرت عثمان بن ابو طلحہ جن کے پاس چابیاں ہوتی تھی کعبے کی، ان سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عثمان بن ابو طلحہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں اس لیے کہ بس کعبے کی چابیاں کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کر دو، میں اس میں کھول کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پھر اس کے بعد چابیاں تمہارے حوالے کر دوں گا، کچھ دیر کے لیے چابیاں میرے حوالے کر دو۔ تو عثمان بن ابو طلحہ جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں ہوتی تھی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم ہی وہ لوگ تھے جن کے سامنے آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر اونٹ کی کوٹری لا کے ہم نے رکھی تھی؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر ہم نے گھسیٹا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں ہم لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے؟ اس کے بعد بھی آپ مجھ سے مانگ رہے کعبے کی چابی؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم آپ کو کعبے کی چابی دے دیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن ایک بات حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی کہ عثمان بن ابو طلحہ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا کہ میں تیری جگہ کھڑا رہوں گا اور تو میری جگہ کھڑا رہے گا۔ ایک دن آئے گا میں یہاں ہوں گا جہاں تو کھڑا ہے، اور تو وہاں کھڑا ہوگا جہاں اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضور نے ہجرت فرمائی، اور پھر مدینہ پاک میں جو وقت گزرا، برسوں کا وقت حضور کا مدینہ پاک میں گزرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور میرے آقا 10,000 کا لشکر جرار لے کر صحابہ کا داخل مکہ المکرمہ ہوئے اور کعبہ شریف کے دروازے پر آ کے حضور جلوہ بار ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے
میرے صحابہ ذرا بلاؤ عثمان بن ابو طلحہ کہاں ہے جس کے پاس کعبے کی چابیاں ہوتی؟ اب عثمان بن ابو طلحہ کیا کہتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب میری گردن کاٹی جائے گی، میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، میرا سر کاٹ کے آسمان کی طرف اچھالا جائے گا، کیونکہ میں نے تو بڑی شدید تکلیف دی تھی، کعبے کی چابیاں میں نے ان کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس خوف کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ عثمان بن ابو طلحہ حاضر دربار مصطفیٰ ہوئے۔ میرے سرکار نے جیسے ہی دیکھا، ارشاد فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا ایک دن آئے گا میں تمہاری جگہ کھڑا رہوں گا، تم میری جگہ کھڑے رہو گے، کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور بالکل وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ میری جگہ کھڑے ہیں، میں آپ کی جگہ کھڑا ہوا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کعبے کی چابیاں انہوں نے پیش کی، حضور نے کعبے کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لی، ارشاد فرمایا عثمان اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اب آپ دیکھیں عثمان بن ابو طلحہ کی زبان سے ایسا جملہ، ایسا نفیس، ایسا لطیف جملہ زبان سے نکلا، اللہ اکبر۔ عثمان بن ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، اور کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب معافی کا اعلان ہوا دربار رسالت سے، عثمان بن ابو طلحہ نے قدم پکڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ اب صرف معافی نہیں چاہیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اپنے غلاموں میں مجھے بھی شامل کرا۔ جب حضور کے ہاتھ میں یہاں مسلمان ہوئے تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ چابیاں تمہارے پاس، دوبارہ تمہارے حوالے، اور صرف تمہیں ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان کے ہاتھوں میں رہے گی۔ پتہ کیا چلا کہ جب چابیاں نسلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو چابی لینے کے لیے اولاد بھی تو چاہیے نا، اولاد کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا چابی لینے کے لیے۔ حضور نے ایک ہی ارشاد میں دو چیزوں کی ضمانت دے دی، ایک تو یہ کہ قیامت تک چابی کعبے کی تمہارے خاندان کے ہاتھ میں ہوگی، اور دوسری ضمانت یہ کہ کسی کی نسل باقی رہے نہ رہے قیامت کی صبح تک تمہاری نسل ضرور باقی رہے گی۔ اور یہ ضمانت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کرم دیکھا تو دنیا پکار اٹھی، یقیناً قد جاءکم برہان من ربکم، میرے مصطفیٰ آپ خدا کے کرم کی دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ خدا کے قریب ہونے کی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے کہ اپنے تو اپنے دشمنوں پر بھی کرم فرمایا ہے، دوست و دوست پرایوں پر بھی کرم فرمایا ہے، جنہوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے ان پہ بھی کرم فرمایا، یہاں تک کہ جو بڑھیا کچرا ڈالتی تھی اس نے کچرا نہ ڈالا تو میرے سرکار اس کے دروازے پہ اس کی مزاج کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ کریم اتنا بڑا کریم ہے کہ یہ کریم اللہ کے کریم ہونے کی صورت بن کر تشریف لایا ہے۔ حضور دلیل بن کر تشریف لائے، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ گئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ دلیل ہے خدا کے کرم کی، مصطفیٰ دلیل ہے اللہ کے اختیار کی، اللہ کی حکومت کی، اللہ کی قدرت کی۔ اگر کوئی دلیل ہے تو وہ مصطفیٰ ہے کہ دنیا دیکھے جس کو پیدا کیا گیا اس کے اختیار کا یہ عالم ہے تو جس نے پیدا کیا اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا اس ذات کے اختیار کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لی وزیر آیا فی الارض ابو بکر عمر ولی وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے زمین پہ دو وزیر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور میرے آسمان میں دو وزیر ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اب میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں، اگر چائنا کا وزیر اعظم یہ کہے کہ ہندوستان میں جتنے منسٹرز ہیں یہ سب ہمارے وزیر ہیں، ہندوستان والے مان لیں گے؟ مانیں گے؟ ہندوستان والے یہ کہے کہ امریکہ کے جتنے منسٹرز ہیں سب ہمارے وزیر ہیں، امریکہ والے مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ اب ہندوستان والے اگر یہ کہیں ہندوستان کا ہر منسٹر ہمارا وزیر ہے تو وہ سب مانیں گے، لیکن وہاں نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وزیر وہی ہوتا ہے جہاں حکومت ہوتی ہے۔
وزیر وہی ہوتا ہے جہاں حکومت ہوتی ہے. اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میرے زمین میں 2 وزیر ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمان میں 2 وزیر ہیں، وہ جبرائیل و میکائیل ہے. پتا کیا چلا؟ وہ زمین پر بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے. تبھی تو آسمان پہ وزیر بھی ہے اور مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میری حکومت صرف زمین پر چلتی ہے، بلکہ آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کی حکومت کا سکہ چل رہا ہے. اور وزیر کون ہے؟ جبرائیل وزیر ہے. اور کیسا وزیر ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضور کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. حضور کی خدمت کے لیے جبرائیل کو پیدا فرمایا. آپ اندازہ کریں کون ہے جبرائیل؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے بائیں جانب ایک نہر ہے، اس نہر میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غسل فرماتے ہیں، اور غسل کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے پروں کو جھٹکتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروں کو جھٹکتے ہیں تو 70,000 پانی کے قطرے چلتے ہیں، اور 70,000 قطروں میں ہر ایک قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. یہ شان ہے جبرائیل کی. وہ سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، سدرۃ المنتہا کا وکی جبرائیل امین، جس کے جسم کے پانی کے جھڑنے والے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس جبرائیل کو اللہ نے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. میرے سرکار کی یہ شان ہے. میرے سرکار کی عظمت کا اندازہ لگائیے، میرے سرکار کی بلندی کا اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین. بلکہ سرکار کی بلندی کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ شریف کے اندر کے بت گرائے، جب کعبے کے اندر کے بت گرائے، حضور نے فرمایا علی تم میرے کاندھوں پہ آ جاؤ. مولا کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شان اقدس میں سوار میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کتنی بلندی پر ہو، کتنی بلندی پر ہو، کتنی اونچائی پر ہو. تو مولا علی کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے شان اقدس پہ چڑھنے کے بعد میری بلندی کا یہ حال ہے کہ میں عرش الہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنی بلندی پر ہو کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو اللہ کے عرش کا پایا میرے ہاتھوں میں آ جائے گا. کچھ دیر کے لیے مصطفیٰ کے شان اقدس پہ سوار ہو جائے تو علی کی بلندی کا یہ عالم ہے. اندازہ کرو مصطفیٰ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. کچھ دیر کے لیے شان اقدس پہ سوار ہو جائیں تو حیدر کرار کی بلندی کا یہ عالم ہے. مصطفیٰ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اور حضور کے اختیار کا اندازہ لگائیے، حضور کی شان کا اندازہ لگائیے کہ وہ جبرائیل جو سدرۃ المنتہا کا وکی ہے وہ حضور پاک کے خدمت میں ہے، اور خدمت بھی ہے تو خادم کی صورت میں آتے ہیں. حضور کے اختیار دیکھیں، خادم کی صورت میں آتے ہیں. خادم کیسے بن کے آئے؟ معراج کی شب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے. رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ، لیکن جا کے محبوب کے دروازے کی زنجیر نہ کھٹکھٹانا. کیوں؟ کہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ میرا مصطفیٰ اس کے لیے دروازہ کھولے. کیا شان سے اللہ محبت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کریں گے بھی تو کیا محبت کریں گے اپنے نبی سے. محبت تو خدا فرما رہا ہے. کس شان سے محبت کر رہا ہے. کسی کی اوقات نہیں، میرے محبوب اس کے لیے دروازہ کھولے. تو پھر مالک جاؤں تو جاؤں کیسے؟ ارشاد ربانی ہوا چھت کے اندر سوراخ کرنا اور اس سے زمین پہ اترنا، حضور کے حجرے میں داخل ہونا اور جا کے آواز نہیں دینا. جا کے آواز نہیں دینا. کیوں؟ کہ اس دربار میں آواز بلند کرنا بے ادبی کہلاتا ہے. اس دربار میں آواز بلند نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ وہ ادب کا مقام ہے. اور ساری زندگی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت
سب ایک طرف ہے، ادب مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ کیوں کہ اگر ادب نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایک آواز میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر زیادہ نکل گئی تمہاری، پوری زندگی کے عمل برباد کر دوں گا، ایک بھی عمل باقی نہیں رہے گا، ایک عمل باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ اندازہ کریے کہ ادب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، آواز مت نکالنا۔ تو پھر جبرائیل نے عرض کیا مالک پھر جگاؤں کیسے تیرے محبوب کو؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل جانا اور اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قلبوں کو بوسے دینا، میرا محبوب جاگے تو عرض کرنا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا، اس کے بعد میرے محبوب کو لے کر آنا۔ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں میں سرکار مدینہ کا دامن اللہ نے تھمایا ہے، ورنہ ہماری حیثیت ہی کیا تھی۔ اب آپ دیکھیں جبرائیل امین خادم بن کے آ رہے ہیں، میکائیل جبرائیل مصطفیٰ کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور اختیارات کا عالم کیا ہے؟ اوتیت خزائن الارض۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اوتیت خزائن الارض، زمین کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے گئے، فوضع فی یدی، اور صرف یہ نہیں کہ دے دیے گئے، میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے، زمین کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ اب میں آپ سے ایک بات یہاں پوچھوں، ایک سامان ہے، ایک تھیلی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، اس کی طاقت کے اعتبار سے اس کو سامان ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن کوئی پورا گودام ہی دینا چاہے اور پھر وہ کہے کہ بھئی یہ سارا کا سارا گودام ہے، یہ سارا آپ کو دے دیا، سارا دے سکتا ہے، لیکن سارا گودام کسی کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے ہاتھ میں؟ کیونکہ ہاتھ اتنا بڑا ہی نہیں ہے، ہاتھ تھوڑا سا سامان اٹھا سکتا ہے، اختیار میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ میں سب کچھ دیا نہیں جا سکتا، وہ تھوڑا سا سامان ہوتا ہے۔ لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ زمین کے خزانے مجھے دیے گئے، فوضع فی یدی، اور پورے خزانے میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اب یہ اندازہ کرنا پڑے گا زمین کے خزانے کتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کرم مصطفیٰ کے دست میں ہے، اس سے زیادہ مصطفیٰ کا دست کرم وسیع ہے۔ جب مصطفیٰ کے دست کرم کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو مصطفیٰ کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے برادران عزیز، اوتیت خزائن الارض، دے دیے خزانے، اس کے بعد میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ پتہ کیا چلا؟ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے دستے کرم میں ہے۔ اسی لیے تو عاشق نے کہا تھا 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اب حضور یہ اختیار کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ حضور دلیل بن کے تشریف لائے، قد جاءکم برہان، حضور دلیل بن کے تشریف لائے، اس لیے حضور یہ اختیار بتا رہے کہ جس کو پیدا کیا گیا اس کے اختیار کا جو عالم ہے، تو جس نے پیدا کیا اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ یہ سمجھے کہ خدا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی شان قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ خزانے مجھے دے دیے گئے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ ایک دعوت میں گئے اور جا کے کھانا وانا کھا لیے، نکلتے وقت جس کی دعوت ہے اس کو لفافہ دیا، دیتے نا لفافے اپن؟ یہ اور بات ہے، انہیں 100 روپے رکھا تو اپن بھی 100 روپے رکھتے، انہیں اپنے پاس دعوت میں 100 رکھا تو اپن اس کو 200 نہیں رکھتے۔ اپنے بچے کی دعوت میں کتنا رکھے تھے؟ ہاں اتنے ہی رکھو، کیا ضرورت ہے زیادہ دینے کی؟ اٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دے، یہ مزاج ہے ہمارا۔ 100 دیا تو میں بھی 100 دیتا ہوں، ارے انہیں پریشان ہوں گا تو میرے کیا کرنا ہے، میں تھا نا پریشان، میرے کو 100 دیا نا انہیں۔ لیکن میرے آقا کی شان کریمی یہ نہیں ہے، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ یہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کے اخلاق تو یہ ہے جو تم سے چھین لے تم اس کو بھی عطا کرتے ہو،
یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم دے دیے لفافہ، دے کے واپس آ گئے گھر کو، دوسرے دن پھر صبح ان کے گھر پہ جا کے کھٹکا مار رہے، کیا ہوا میرے لفافہ واپس؟ پوچھتے نہیں؟ پوچھتے نا، تحفہ ہے وہ، دے دیے واپس پوچھتے۔ جو تحفہ ہوتا وہ واپس نہیں پوچھا جاتا، پوچھے بھی تو انہوں خالی لفافہ منہ پہ مار کے ہٹا دیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحفہ دے دیا تو انہیں واپس نہیں پوچھتا، تحفہ وہ ہوتا جو دے دیا گیا، اور دے دیا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اب آج دنیا کہتی ہے، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بڑے بڑی داڑیاں رکھتے ہوئے بھی، بڑے بڑے امامے باندھتے ہوئے بھی، آج آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے حضور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہے کہ نہیں یہ بولنے والے؟ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بولنے والوں ذرا کان کھول کے سنو، جب میں ایک عام انسان ہو کر اپنی جانب سے دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیتا تو اللہ جس نے خزانے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیے وہ دی ہوئی چیز کیسے واپس لے سکتا ہے؟ اس نے جب خزانے دے دیے تو سارے خزانے کل بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھے، آج بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ میرے سرکار کے ہاتھ میں جو خزانے دیے گئے وہ دے دیے گئے، واپس نہیں لیے جائیں گے۔ اب صبح قیامت تک یہ سارے خزانے فقط آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوں گے، ان کی مرضی جس کو جو چاہے عطا کرے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، لوگوں دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دینے والا اللہ، تقسیم کرنے والا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اختیار بتا رہے ہیں حضور، جو چاہیں جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ جانور آتے ہیں حضور کے پاس اور اپنے مالکوں کی شکایت کرتے ہیں، حضور ان پہ بھی کرم فرماتے ہیں۔ یہ اختیار ہے حضور کا کہ وہ بے زبان درختوں کی بھی سنتے ہیں، وہ بے زبان جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ جب بے زبان درختوں اور بے زبان جانوروں کی سنتے ہیں، ذرا یقین کے ساتھ مسجد فاطمہ میں بیٹھ کے آواز لگاؤ، یہاں بیٹھ کے غلام آواز دے، مصطفیٰ مدینے میں سنتے بھی ہے، غلام پہ کرم بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یہ اختیار ہے میرے سرکار کا۔ ارے دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے بولنے والوں، ذرا اس بات کا اندازہ کرو، ساری کائنات کے خزانے جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ میں دیکھیں گے نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ وہاں سے بھی مجھے دیکھتے ہیں۔ پس دیوار سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ پکارنے والے کے یقین کی ضرورت ہے، جتنی بار پکارو وہ اتنی بار سنیں گے۔ اب دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے تو سنیے، غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو اسی طرح دیکھ سکتا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کریے برادران عزیز، اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دلیل بنا کر پیدا فرمایا۔ دلیل ہے مصطفیٰ، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ اللہ کی شان کریمی کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ اللہ کے مختار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی قدرت کی دلیل کیسے؟ آپ اندازہ لگائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہے، اللہ نے قدرت میں وہ حصہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یمن میں حضور مجھے روانہ فرما رہے تھے اور جاتے جاتے میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے فیصلہ کرنے کے لیے روانہ فرما رہے ہیں، لیکن میرے آقا میرے پاس فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، میں ناتجربہ کار ہوں اور بڑی آسانی سے بڑے بڑے فیصلے کیسے کروں گا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا،
اس کے بعد ارشاد فرمایا علی اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا فیصلہ میں نے نہیں کیا. چند لمحات کے لیے مصطفیٰ نے رکھ دیا دست مبارک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، میں فارس سے آیا تھا، فارسی جاننے والا، میں جانتا نہیں تھا عربی زبان کیا ہوتی ہے. حضور صحابہ تمام کے تمام عربی میں گفتگو فرماتے، میں فارسی جانتا تھا، میں بے چین حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کیا بات ہے تم بے چین محسوس ہوتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ تمام کے تمام عربی بولتے ہیں، میں عربی نہیں جانتا، حضور میں تو فارسی جانتا ہوں، کیا کیا جائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان تم عربی سب سیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل سیکھنا چاہتا ہوں. تو ارشاد فرمایا ذرا اپنا منہ کھولو. سلمان فارسی فرماتے میں نے منہ کھولا، مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک کے چند خطرے میرے منہ میں ٹپکائے. ارشاد فرمایا اب گفتگو کرو. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں فارسی جاننے والا انسان، چند لعاب مصطفیٰ کے قطرے میرے منہ میں کیا گئے، میں فصاحت کے ساتھ عربی زبان بولنے لگا. آج دنیا کہتی ہے حضور ہم تیلگو میں بولے تو کیسا سمجھتے، ہم اردو میں بولے تو کیسا سمجھتے، ہم انگلش میں بولے تو کیسا سمجھتے، ہم کنڑ میں بولے تو کیسا سمجھتے. ارے میں تو زبان رکھتا ہوں، وہ تو بغیر زبان والے درختوں کی بھی سمجھ لیا کرتے ہیں، سن بھی لیا کرتے ہیں، کرم بھی فرما دیا کرتے ہیں. وہ تو بے زبان جانوروں کی بھی سن لیا کرتے ہیں. میں تو ان کا غلام ہوں اور مجھے یقین ہے جب میں عقیدت کے ساتھ یہاں کھڑا ہو کے آواز لگاؤں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میں یہاں کھڑا ہو کے سلام کروں مصطفیٰ مدینے سے تلاوت فرماتے ہیں. شرط ہے کہ سلام کرنے والے کے دل میں کیفیت ہے عشق مصطفیٰ سلامت رہے. لیکن خالی زبان سے پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا، دل سلام پڑھے. ایک نہیں دو نہیں 1,00,000 مرتبہ سلام پڑھو. 1,00,000 مرتبہ میں اگر ایک بار بھی حضور جواب دے دیے سلامتی کا کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو تو پھر یقین کر لو یہاں بھی سلامتی ہے وہاں بھی سلامتی ہے. اہل سنت کا جو مسلک ہے یاد رکھیے یہ بزرگوں نے ایسے ہی اس پہ عمل نہیں کیا ہے. اور یہ تمام باتیں میں قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں، یہ تمام حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایسے نہیں کہ سنا دیا حوالوں کے ساتھ سنا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا اختیار، میرے مصطفیٰ کی عظمت، میرے مصطفیٰ کی بلندی، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دلیل بنا کے پیدا کیا کہ لوگوں دیکھو جس کو میں نے دلیل بنا کر پیدا کیا ہے وہ ایسی شان والا ہے تو پھر میری شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابن فدیق رضی اللہ عنہ، ان کی 3 یا 4 بیویاں تھیں، اور بیویاں ہمیشہ یہ کہتی کہ بھئی ہمارا شوہر جو عطر لگاتا ہے اس کی خوشبو آج تک کسی بھی عطر میں ہم نے نہیں دیکھی. ہم مہنگے سے مہنگا عطر خریدتی ہیں لیکن ہمارا شوہر بتاتا نہیں کہ کون سا عطر لگاتا ہے. اب وہ چاروں بیویوں نے سوچا کہ بھئی آج پوچھ ہی لیں وجہ کیا ہے، کون سا عطر ہے جو تم لگاتے ہو. اب بیویوں نے پوچھا کہ بھئی عطر کون سا ہے جو تم لگاتے ہو؟ ہم مہنگے سے مہنگے عطر لیتے ہیں، ایسی خوشبو نہیں آتی جیسے تمہارے عطر میں آتی ہے. تو اس صحابی نے ارشاد فرمایا میں کوئی بھی عطر نہیں لگاتا، پھر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک زمانہ تھا کہ میرے جسم پر پھوڑے ہو گئے تھے اور بہت زیادہ بیماریاں ہو گئی تھی. میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہوں، نگاہ کرم فرمائیے. دیکھیے میں یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ صحابہ یہ نہیں بول رہے بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بیماری ہوئی تو حکیم کے پاس جاؤ. بھائی بیماری کا علاج حضور کے پاس تو نہیں ہوگا، وہ تو حکیم کے پاس ہوگا، وہ تو ڈاکٹر کے پاس ہوگا. صحابہ یہ نہیں بول رہے، صحابہ جانتے ہیں دنیا چاہیے تب بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ، آخرت چاہیے تب بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ، کیونکہ ان کے دروازے سے مل کے رہے گا.
اب حضرت ابن بدیع فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا، اپنی بیماری کی شکایت کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنا جبہ اتارو۔ جب میں نے اپنا جبہ اتارا، کرتا اتارا، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن اپنے دستے مبارک میں لیا اور میرے جسم پہ حضور نے پھیرا۔ حضور جہاں جہاں دستے مبارک پھیرتے تھے پورے پھنسیاں اسی وقت ختم ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیماری تو اسی وقت ختم ہو گئی، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے لعاب مصطفیٰ کی خوشبو میرے جسم سے آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو جو دنیا کے کسی بھی عطر میں نہیں آ سکتی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بتا رہا ہے دلیل بنا کے ہم نے پیدا کیا، جس کو دلیل بنایا ان کی شان کا یہ عالم ہے، تو جس نے پیدا کیا اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یہ بتا رہا ہے ہم نے دلیل بنا کے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا ہو تب بھی ان کے پاس، آخرت ہو تب بھی ان کے پاس۔ صحابہ حضور کے پاس جاتے تھے، جا کے اپنی دنیا بھی سناتے تھے، اپنی آخرت بھی سناتے تھے۔ وہ جانتے تھے کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو مصطفیٰ کے دروازے سے نہ مل سکے، اور ان کے دروازے سے ملے تو پھر اتنا ملتا ہے کہ پھر کسی اور کے دروازے پہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ خصوصیت ہے ان کے دینے کی۔ اللہ کی شان عطائی کا مظہر بنا کر، اللہ نے دلیل بنا کر، قد جاءکم برہان، میں اس آیت کے اس جملے سے ہٹا نہیں ہوں، اتنی دیر سے اسی جملے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ نے دلیل بنا کر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی حاتم طائی کے نواسے۔ حاتم طائی تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، اگر کتابوں میں رہتا تو اندھیرے میں ہی رہ جاتا، سیریل بن کے آ گیا بول کے سب کو معلوم ہو گیا۔ حاتم طائی کون ہے؟ حاتم طائی ایک بادشاہ ہے جو بہت سخی مشہور تھا، حضور کے زمانے سے تھوڑا پہلے کا اس کا دور تھا۔ حاتم طائی کا حال یہ تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، ایک دروازے سے کوئی آتا اور آ کر مانگتا تو اگر 50 مانگتا تو حاتم طائی 10 دیتا، 500 دیتا، 50 مانگتا تو 10 گنا دیتا، 500 دیتا۔ پھر وہ آدمی دوسرے دروازے سے آتا تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ ابھی تو یہ دروازے سے آیا تھا، لہذا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی اس کو 50 مانگتا تو 500 دیے جاتے۔ پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا، پھر 50 مانگتا تو 500 دیے جاتے۔ چوتھے دروازے سے آتا، ایسے ہی ایک ایک کر کے 10 دروازوں سے کوئی حاتم طائی کے پاس آ کر مانگتا، ہر مانگنے والا 10 مرتبہ آ کے مانگے، جتنا مانگتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دیا جاتا تھا۔ یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے۔ ایک دن اس حاتم طائی کے نواسے کی ملاقات امام حسین سے ہو گئی۔ امام حسین سے حاتم طائی کے نواسے کی ملاقات ہوئی، اور حاتم طائی کے نواسے نے سنایا کہ میرے نانا کے پاس آ کر مانگنے والا ایک بار مانگتا تو اتنا دیا جاتا، پھر مانگتا تو یہ دیا جاتا، پھر مانگتا تو یہ دیا جاتا، 10 دروازوں سے آ کے 10 مرتبہ مانگتا، مانگنے سے زیادہ دیا جاتا۔ یہ سنا میرے امام نے ارشاد فرمایا یقیناً تیرے نانا کی سخاوت تو تو نے بتا دی، لیکن ذرا سن میرے نانا کی سخاوت کا عالم کیا ہے کہ جب تیرے نانا کے پاس کوئی آتا پہلے دروازے سے دے دیا جاتا، اس کا دل نہ بھرتا، تبھی تو پھر مانگنے دوسرے دروازے سے آتا نا، دوسرے دروازے سے دل نہ بھرتا تبھی مانگنے تو تیسرے دروازے سے آتا۔ لیکن میرے نانا کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے مانگ لیتا، مصطفیٰ اتنا دیتے کہ وہ خود کائنات کو عطا کرنے والا ہو جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کی عطا کرنے کی شان ہے۔ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ شان میرے آقا کے عطا فرمانے کی ہے۔ میرے آقا کے شہزادے نے فرمایا کہ میرے نانا نے جب دیا ہے تو ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا ہے، عمر ابن خطاب کو میرے سرکار نے دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو دیا تو غنی بنا دیا، علی مرتضیٰ کو دیا تو حیدر کرار اسد اللہ بنا دیا، ابو حنیفہ کو دیا تو فقیہوں کا فقہاء کا امام بنا دیا، مصطفیٰ نے عبد القادر کو دیا تو غوث اعظم بنا دیا، مصطفیٰ نے معین الدین کو دیا تو غریب نواز بنا دیا، مصطفیٰ نے نظام الدین کو دیا تو محبوب الہی بنا دیا، مصطفیٰ نے سید محمد کو دیا تو بندہ نواز کے سودراج بنا دیا۔ جس کو دیا مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کو ملا مصطفیٰ سے ملا ہے، اوروں کو
جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔